خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ میں موجود کچھ خوفناک اور پراسرار ہسپتالوں اور جیلوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 پر آتا ہے مونٹسویل پینیٹینٹری، جسے سابقہ ویسٹ ورجینیا بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی اور بدنام زمانہ جیل جو کہ مونٹسویل ویسٹ ورجینیا میں واقع ہے۔ اسے وسیع پیمانے پر امریکہ کی سب سے زیادہ خوفناک جیلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھوتوں کو دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے ایک مقام بن چکا ہے۔ غیر معمولی شوقینوں اور ایک خوفناک تجربہ کرنے والے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بن گیا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ مونٹسویل پینیٹینٹری 1866 میں بنایا گیا تھا اور 1995 تک ایک فائل جیل کے طور پر کام کرتا رہا۔ اسے قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا جو سنگین جرائم بشمول قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کے لیے عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ جیل کا فن تعمیر گوتھک طرز کی پیروی کرتا ہے، جس میں پتھر کی دیواریں اور ایک بڑا مرکزی واچ ٹاور شامل ہے، جس سے اس کی خوفناک موجودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سالوں کے دوران قیدیوں کو بھیڑ بھاڑ، قیدیوں کے درمیان تشدد اور غیر انسانی سلوک کی رپورٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس کی تاریخ اور خوفناک تاریخ میں حصہ ڈالا۔ ایک خوفناک مقام کے طور پر مونٹسویل پینیٹینٹری کی ساکھ اس کے آپریشنل سالوں کے دوران اس کی دیواروں کے اندر پیش آنے والے متعدد مناک واقعات، پرتشدد واقعات اور اموات سے پیدا ہوتی ہے۔ سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا، بشمول پھانسی اور الیکٹرک چیئر کے ذریعے، جس نے اس کی جگہ کی سنگین تاریخ میں اضافہ کیا۔ جیل کے اندر فسادات، گینگنگ، تشدد اور دیگر جھگڑوں کی وجہ سے کئی قیدی اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جس سے بدامنی اور تکلیف کا ماحول پیدا ہوا۔ نارتھ ہال جیل کے اندر ایک علاقہ خاص طور پر متعدد پرتشدد واقعات اور غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی جگہ ہونے کے لیے بدنام ہے۔ زائرین اور غیر معمولی تفتیش کاروں نے عذاب گاہ کے اندر مختلف بھوت امیز اور غیر واضح مظاہر کی اطلاع دی، جن میں سایہ دار شخصیات کو دیکھنا، منطقہ واضح قدموں کی چہل پہل اور خود چلتی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ کچھ زائرین نے جیل کی تلاش کے دوران شدید خون کے دھبوں اور غیر واضح احساسات کے احساس کو بیان کیا، جس سے خوفناک ماحول میں اضافہ ہوا ہے۔ شوگر شیک، ایک ایسا علاقہ جہاں قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غیر معمولی سرگرمیوں کی ایک جگہ ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جگہ پر پریشان کن چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ 1995 میں بند ہونے کے بعد مونٹسویل پینیٹینٹری کو دوروں، تقریبات اور غیر معمولی تحقیقات کے لیے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ جیل کے خوفناک شہرت نے پورے ملک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کا ایک اہم مقام بنا چکے ہیں۔ عزائے خانے کی تاریخی اہمیت نے اس کی فن تعمیر اور تاریخ کی خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے تحفظ کی کوششیں بھی کی ہیں۔ نمبر 2 نائنٹن اسٹیٹ ہسپتال ایک تاریخ ذہنی صحت کی سہولت ہے جو ٹائنٹن، میساچوسٹس، USA میں واقع ہے۔ یہ اصل میں ٹائنٹن میں اسٹیٹ لیونٹک ہسپتال کے نام سے جانا جاتا تھا جب اس نے پہلی بار 1854 میں اپنے دروازے کھولے تھے۔ یہ ہسپتال کریک برائڈن پلان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دماغی امراض میں مبتلا افراد کی دیکھ بھال کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک ڈیزائن فلسفہ جس میں علاج کے فن تعمیر اور اخلاقیات پر زور دیا گیا تھا۔ کریک برائڈ بلڈنگ ٹاؤنٹن اسٹیٹ ہسپتال کا مرکز اس کی مرکزی عمارت ہے، جسے ممتاز ماہر نفسیات اور دماغی صحت کے وکیل ڈاکٹر تھامس اسٹوری کے ہائیڈ نے ڈیزائن کیا تھا۔ کریک برائڈن پلان کے مقصد مریضوں کے لیے علاج کا ماحول فراہم کرنے کے لیے بڑی ہوادار اور جمالیاتی لحاظ سے خوش کن سہولیات بنانا تھا۔ ٹاؤنٹن اسٹیٹ اسپتال کی بنیاد ایک ایسے وقت میں کی گئی تھی جب ذہنی بیماری کے لیے علاج کے لیے مربوطہ نقطہ نظر اخلاقی علاج کی تحریک تھی۔ اس فلسفے نے مریضوں کی صحت یابی میں مدد کے لیے ہمدردی، دیکھ بھال، پیشہ ورانہ علاج اور سماجی تعلقات پر زور دیا۔ سالوں کے دوران ٹاؤنٹن اسٹیٹ اسپتال میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور علاج کے طریقوں کو تبدیل کرنے کے لیے کئی توسیع اور تبدیلیاں کی گئی۔ مریضوں اور عملے کے رہنے کے لیے اضافی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور ہسپتال نے مختلف قسم کے ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو شامل کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ امریکہ میں دماغی صحت کے بہت سے اداروں کی طرح ٹاؤنٹن اسٹیٹ ہسپتال کو بھی سالوں کے دوران چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے جیسے دماغی صحت کے بارے میں سماجی رویوں کا ارتقا ہوا، علاج کے طریقوں میں تبدیلی آئی، ادارہ جاتی دیکھ بھال سے دور ہو گیا، ہسپتال کے مریضوں کی آبادی میں کمی آئی اور اسے مالی اور عملے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
بندش اور دوبارہ استعمال 1975 میں ٹاؤنٹن اسٹیٹ اسپتال کو باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا، جو دماغی بیماری کے علاج کے لیے ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ اس کے بندش کے بعد جائیداد کے دوبارہ استعمال کے لیے مختلف تجویزات پر غور کیا گیا۔ کچھ عمارتوں کو دوسرے استعمال کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا، جبکہ دیگر خالی پڑی ہیں یا خستہ حال ہیں۔ دماغی صحت کی بہت سی سابقہ سہولیات کی طرح ٹاؤنٹن اسٹیٹ اسپتال نے بھی خوفناک ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے۔ متروک عمارتوں کے اندر غیر معمولی سرگرمیوں اور بھوتوں کی کہانیاں اور رپورٹس موجود ہیں۔ پریشان کن کہانیاں ہسپتال کی تاریخ، ارد گرد دلچسپی اور تصوف میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 3، یارک ٹاؤن میموریل ہسپتال یارک ٹاؤن ٹیکساس کا ایک ہسپتال تھا جو 1951 میں بنایا گیا تھا اور رومن کیتھولک چرچ کی فلیشین سٹرسٹ کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ یہ 1986 میں ایک ہسپتال کے طور پر بند ہوا، جب یہ 1992 میں مکمل طور پر ختم ہونے تک منشیات کی بحالی کی سہولت بن گیا تھا۔ ہسپتال اب لوارث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پردہ خانہ ہسپتال میں غیر معمولی سرگرمیوں کی متعدد اطلاع موصول ہوتی رہتی ہیں، جن میں ظاہری قسم کی شکلیں، آوازیں اور غیر معمولی واضح شور شامل ہے۔ ہسپتال کو کئی خوفناک اور ہنٹڈ بھی شوز میں دکھایا گیا ہے، جس میں گھوسٹ ایڈونچر اور سٹریٹڈ شامل ہے۔ 2017 میں یارک ٹاؤن شہر نے حفاظتی خدشات کی وجہ سے ہسپتال کو ختم کرنے کے لیے امکان کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تاہم اس منصوبے کی لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہدام میں تاخیر ہوئی۔ لوارث یارک ٹاؤن میموریل ہسپتال غیر معمولی چیزوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ زائرین اپنی ذمہ داری پر ہسپتال کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن ممکنہ خطرات کچھ کیوں ہو سکتے ہیں۔ یارک ٹاؤن میموریل ہسپتال میں غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ پورے ہسپتال میں سابقہ مریضوں اور عملے کی ظاہری شکلیں دیکھی گئی ہیں۔ خالی کمروں میں آوازیں آتی رہتی ہیں۔ دلانوں میں قدموں کی چہل پہل کی آہٹ اور ٹکرانے جیسی غیر واضح آوازیں سنی گئی ہیں۔ اشیاء کو نادیدہ قوتوں کے ذریعے منتقل یا پھینکنا ایک عام بات ہے۔ کچھ لوگوں نے خون کے دھبے محسوس کرنے یا نادیدہ ہستیوں کو چھونے کی اطلاع دی ہے۔ عمارت خستہ حالی کا شکار اور مربع گرنے کے لیے کھڑی ہے۔ عمارت میں نہ بجلی ہے نہ پانی۔ عمارت محفوظ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت خوفناک ہے اور غیر معمولی سرگرمی کا سامنا کرنے کا خطرہ آپ کو لاگو ہو سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔